ازدواجی زندگی کو خراب کرنے میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے اپنی طرف سے اندازے لگا لینا، اسے بدگمانی بھی کہتے ہیں، کہ میاں بیوی دونوں اپنے اپنے موقع پہ اپنی طرف سے بہت سارے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیر سے آیا نا، اچھا تو یہ وجہ ہوگی، بیوی نے اس سے بات کی، اچھا تو لگتا ہے کچھ کام خراب ہی ہے۔ اپنی طرف سے اندازے لگانا، یا کہیں کوئی بات ہو گئی تو اس میں اپنی طرف سے اندازے لگا کے پھر اس کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرنا یا غصہ کرنا، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے۔ ایک اور چیز جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت نقصان کی مانند ہے، نقصان دہ چیز ہے، وہ ہے تجسس کرنا، ٹو لگانا۔ قرآن مجید میں واضح فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو۔ کھود کرید کرنا، اندر کے حالات کو معلوم کرنا، اس سے پوچھ وہ کیسا، وہ اس سے پوچھ وہ کیسی، ادھر ادھر کے حالات معلوم کرنا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی زندگی میں کچھ معاملات ایسے رکھیں، اس کا وہ پرائیویٹ معاملہ ہے، جو اللہ نے کھولا ہوا ہے ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اندرونی زندگی کے اوپر ٹوہ لگانا، تجسس کرنا، یہ نقصان دہ کام ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو تجسس لگانا، ٹو لگانا، کھود کرید کرنا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اچھے انداز سے سمجھانا، معاملات کو ہینڈل کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ زوجین دونوں ایک دوسرے کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں۔ خاوند بیوی پر اعتماد کرتا ہے، بیوی خاوند کے اوپر اعتماد کرتی ہے، اس اعتماد کی فضا میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کو کبھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں کو اپنی زندگی میں اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی میں نے اپنے اعتماد کو نہیں خراب کرنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہترین اصول یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے بھول جانا سیکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو یاد بھی رکھتے ہیں، معاف بھی نہیں کرتے، اور جگہ جگہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو، کمی کوتاہیوں کو معاف کرنا اور بھول جانا سیکھیں۔ یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت بنیادی نقطہ ہے۔ ایک اور نقطہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے، دوسرے لوگوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کو نیچا مت دکھائیں۔ آج تو تقریباً ہر خاوند کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو میں نے اپنے سسرال میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، بیوی کے سسرال اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنا ٹیکا بتانے، دکھانے کے لیے، جمانے کے لیے اس کو ذلیل کر کے ہی چھوڑنا ہے، اس کو نیچا ضرور دکھانا ہے۔ کس کو؟ جو اس کی بیوی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے، یعنی اپنے بچوں کی ماں کو ذلیل کر رہا ہے تاکہ ایک ذلیل عورت بچوں کی تربیت کرے۔ سبحان اللہ، کوئی عقل سے تو بندہ کام لینا، کہ رسوا کس کو کر رہا ہے؟ جو اس کے گھر کو چلانے والی، اس کے بچوں کی تربیت کرنے والی، جب اسی کو اس نے رسوا کر دیا تو اب بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ایک وہ عورت جو خاندان میں رسوا ہے، جو گھر میں رسوا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ آپس میں ایک دوسرے کو عزت دیں۔ اب جو بچوں کی تربیت کرے گا وہ کون؟ جس کی خاندان میں عزت ہے۔ ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو کبھی بھی کسی کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بات ہے، آپس میں ناراضگی ہے، بند کمرے میں جو چاہے کر لیں، کمرے سے جب باہر آئیں تو پھر ایک دوسرے کی محبت ہو، تعلق ہو، اور ایک دوسرے کو عزت دینے والے بنیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے موجودہ ہمارے معاشرے میں ایک بہترین اصول سن لیجئے، کسی تیسرے کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں۔ میاں بیوی یہ کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں۔ یہ تھرڈ پرسن پتہ کون ہوتا ہے؟ کبھی شیطان ہوتا ہے، کبھی غیر خاندان کا کوئی لوگ ہوتا ہے، کبھی کوئی پڑوسی اور دوست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات انتہائی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں
اس کی بہت بڑی وجہ میاں بیوی کے تعلقات میں خرابیاں پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ خود ہوتے ہیں۔ خاوند گھر آئے گا، اب لڑکے کی والدہ اپنی بہو کے بارے میں اس سے ایسے بات کرے گی کہ اس مرد کے دل میں اس کی عزت، بیوی کی عزت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح خاوند کی بہن، اس کی بیوی اپنی بھابھی کے بارے میں اپنے بھائی سے ایسے بات کرے گی کہ اس کا مرتبہ کم ہو جائے گا۔ یا پھر دوسری طرف سے عورت کے ماں باپ بیوی کے ماں باپ کو ایسی بات کریں گے۔ تو اس بات پہ ہمیشہ غور کریں کہ کون تیسرا ہے جو ہمارے اندر نفرتیں یا دوریاں پیدا کر رہا ہے۔ تو میاں بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے آپس کے معاملات کو خراب نہ ہونے دیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ رکھیں، اعتماد رکھیں، محبت رکھیں، یہ گھر آباد رہیں گے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے اوپر لعنت برستی ہے جو میاں بیوی میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ کردار گھر والے ہی ادا کرتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب ہونے کا مشورہ دینا، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور ایسے انداز سے ان کو دیکھنا جس میں دوری پیدا ہو جائے، یہ گناہ ہے، اور ہم لوگ اس کو بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور بہترین اصول، میاں بیوی یہ دونوں ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، ایسے موقعوں کی تلاش میں رہیں۔ جب خاوند بھی اس موقع کی تلاش میں ہوگا کہ بیوی کو خوش کرنا ہے، بیوی بھی اس موقع کی تلاش میں ہوگی کہ خاوند کو خوش کر رہا ہے، جب دونوں اس موقع کو تلاش کر رہے ہوں گے تو گھر خوشیوں کا گھر ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ کسی مومن کا دل خوش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، وہ قیامت تک اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ ثواب اس کو ملے گا۔ تو ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے سوچیں، پلان کریں کہ بھئی میں کیسے ایک دوسرے کا دل خوش کر سکتا ہوں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میاں بیوی دونوں محبتوں کو جتلایا کریں، آپس میں اظہار کیا کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ شروع میں تو رہتا ہے، لیکن جب چند سال گزر جاتے ہیں تو یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، زندگی بھر اپنی محبتوں کا اظہار کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور اپنی محبتوں کو زبان سے اس کا اظہار کرتے رہیں۔ یہ گرم جوشی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر 60 سال کا خاوند ہے یا 50 سال کا ہے، اور بیوی 40 50 45 سال کی ہے، کچھ بھی ہے، 55 سال کی ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کریں گے، کوئی بھی جملہ جیسے آئی لو یو ہے یا کوئی بھی جملہ، جب یہ محبتوں کا اظہار کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس کو بھی رکھنا چاہیے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور بہترین اصول یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی روزانہ یا اکثر اوقات جب موقع ملتا رہے، روز مل جائے تو سبحان اللہ، آپس میں مشاورت کا، بات چیت کا موقع نکالیں۔ خاوند اپنی جاب میں، بزنس میں، باہر کے معاملات میں مصروف، بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف، اور اپنے اپنے کام لوگ کیے جا رہے ہیں، مشاورت نہیں ہو رہی۔ یہ فیملی یونٹ کی بنیاد ہے۔ یہ روز آپس میں مشورے کریں کہ بھئی کل ہمیں کیا کرنا ہے، آج ہم نے کیا کیا، اس بچے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہر بچہ نفسیاتی طور پر الگ ہوتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو چاروں کو ڈیل کرنے کے لیے 4 راستے ہو سکتے ہیں۔ تو جو کام ہو آپس کی مشاورت سے مل جل کر کریں۔ گھر کا کوئی کام ہے، جتنے بھی کام ہیں، جتنی مشاورت سے ہوں گے اتنی محبت اور اعتماد کی فضا بڑھے گی اور گھر میں آسانیاں ہوں گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔